السلام علیکم ناظرین، آج ہم جو ہے ایک بہت ہی اہم موضوع جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ یہ تصوف اور روحانیت کی ایک ایسی مشق ہے جو بہت کم سالکین کو، شاگردوں کو بتائی جاتی ہے۔ لوگوں کی رہنمائی کے لیے جو ہے اس کی معلومات جو ہے میں شیئر کر رہا ہوں۔ ناظرین، کائنات جو ہے دو الفاظ پر مشتمل ہے، کن فیکون۔ یہ دو الفاظ جو ہیں کائنات کی بنیاد ہیں۔ ان کا اصطلاحی نام تصوف کے اندر لا اور الا، لا شعور اور شعور، غیب و شہود، خالق و مخلوق اور اس طرح کی بہت ساری اصطلاحیں جو ہیں کن فیکون کو سمجھنے کے لیے جو ہے استعمال کی جاتی ہیں۔ ناظرین، مکان، زمان و مکان دو لفظ جو ہیں، ہم اس کا اگر تجزیہ کریں تو ہمیں نہ صرف جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے اس کا مظاہرہ ہمارے سامنے ہو جاتا ہے، اور بلکہ روحانی، سائنسی اور مادی علوم بھی جو ہے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر دو مشقیں جو ہیں میں آپ سے جو ہے وہ شیئر کروں۔ ناظرین، لفظ زمان اور مکان، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مکان سے مراد یہ ہے کائنات کا مٹیریل، نباتات، جمادات، حیوانات، ہمارے گھر، ہمارے میز، کرسی، چیزیں، یہ سارا مٹیریل ہے۔ یعنی کہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں فزیکل شیپ میں جو ہے وہ جو ہے ہم اس کو روحانیت کے اندر مکان بولتے ہیں۔ اور دو چیزوں کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو جو ہے زمان کے علاوہ کوئی لفظ جو ہے نہیں دے سکتے۔ سورج چاند کے درمیان فاصلہ، ایک دیوار کا دوسری دیوار کے درمیان فاصلہ، جب ہم الفاظ بولتے ہیں اس کے درمیان فاصلہ، جب ہم چلتے ہیں تو رک رک کے چلتے ہیں اس کے درمیان فاصلہ۔ غرض زندگی کے جتنے بھی لوازمات جو ہیں اور کائنات کے اندر جتنے بھی جو ہے انواع جو ہیں ان کے درمیان جو ہے ہمیشہ زمان یا فاصلہ ہمیشہ رہے گا۔ مشق یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے کسی مٹیریل یا آبجیکٹ کے اوپر جو ہے اپنی نظر مرکوز کر دیں، اس کے لیے جو ہے تصوف کے اندر شمع بینی بھی کی جاتی ہے، سورج بینی بھی کی جاتی ہے، چاند بینی بھی کی جاتی ہے، دائرہ بینی بھی کی جاتی ہے، نقطہ بینی بھی کی جاتی ہے۔ یعنی کہ آپ نے کسی مٹیریل کو جو ہے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا ہے اور اس کے اوپر توجہ مرکوز کرنی ہے۔ تو اس مشق کے نتیجے میں جو ہے آپ دیکھیں کہ آپ جو ہے آپ کے سامنے مٹیریل جو ہے وہ خود بخود یا غائب ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ اگر آپ کی نگاہ جو ہے کسی ایک چیز کے اوپر مرکوز ہو جاتی ہے، اس میں آپ پلک نہیں جھپکتے، تو پلک نہ جھپنے کے نتیجے میں جو ہے وہ آبجیکٹ جو ہے یا وہ چیز جو ہے آپ کی نظروں کے سامنے خود بخود غائب ہو جائے گی۔ اب چونکہ آپ کی نظر کے اندر ارتکاز ہے تو آپ کے سامنے جتنی بھی چیزیں آئیں گی وہ غیب اور غیبی دنیا سے متعلقہ ہوں گی۔ آہستہ آہستہ نہ صرف آپ ان روشنیوں سے واقف ہو سکتے ہیں جو غیب کی دنیا کے اندر کام کر رہی ہیں، بلکہ ان کے خط و خال نقش و نگار سے معنی مفہوم بھی جو ہے مادی دنیا کے مفاد کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسری مشق یہ ہے کہ آپ نے جو ہے کسی مٹیریل کے اوپر جو ہے نظر نہیں مرکوز کرنی، بلکہ خلا، فاصلہ یا زمان کے اندر جو ہے آپ نے اپنی توجہ مرکوز کرنی ہے۔ تو آپ براہ راست جو ہے زمان، فاصلہ، خلا، جب آپ اس کے اوپر جو ہے نظر مرکوز کر دیں گے تو اس مرکزیت کے نتیجے میں بھی جو ہے آپ کے سامنے غیب اور اس سے متعلقہ مخلوقات جو ہے نہ صرف سامنے آنا شروع ہو جائیں گی، بلکہ آپ کے سامنے نئے نئے مشاہدات اور نئی نئی چیزیں جو ہیں آپ کے علم کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر داخل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ نہ صرف آپ ان چیزوں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کے متعلق مستفید کر سکتے ہیں۔ اس چیز کو سمجھانے کے لیے جو ہے میں چھوٹی سی مثال جو ہے آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ زمان و مکان یا جو ہے ٹائم اینڈ اسپیس یا کن فیکون کو جو ہے اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اسی طرح اگر ہمارے سامنے جو ہے یہ بالکل ایک وائٹ جو ہے بورڈ ہے، اس کے اندر کسی قسم کے کوئی خط و خال نقش و نگار نہیں بنے ہوئے۔ اس مقام کو جو ہے روحانیت کے اندر عالم لاہوت بولتے ہیں۔
یہ ایک ایسی اصطلاح جو ہے جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کائنات کی کسی قسم کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے ہم کوئی بھی الفاظ لکھتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم لکھتے ہیں اللہ، اور آگے لکھتے ہیں اکبر، ناظرین آپ دیکھیں کہ ایک لفظ کا دوسرے لفظ کے درمیان فاصلہ یا خلا موجود ہے۔ اگر الف کے بعد فاصلہ نہ ہو تو ہم جو ہے اور لام اور ہے کے درمیان فاصلہ نہ ہو، ہے اور الف کے درمیان فاصلہ نہ ہو، الف اور کاف بے کے درمیان فاصلہ ہونا، تو ہم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لفظ یا مٹیریل وجود میں آ گیا، جو چیزیں، ہم اس کو مکان کے علاوہ کوئی نام نہیں دے سکتے، اور جہاں پہ یہ چیزیں وجود میں آئی ہیں، جس بساط کے اوپر وجود میں آئی ہے، ہم اس کو جو ہے زمان بولتے ہیں، اور اس زمان کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسما جو ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ ڈسپلے ہو رہی ہیں، وہ تخلیق ہو رہی ہیں۔ تو اگر ہم جو ہے ان تخلیقات کو سمجھنے کے لیے جو ہے کسی ایک نقطے کے اوپر جو ہے یہ نقطہ بنا کے اس کے اوپر توجہ مرکوز کر دیں، تو یہ نقطہ جو ہے نہ صرف غائب ہو جائے گا، پھر ہمیں یہ سارا جو بورڈ جو ہے وہ نظر آنا شروع ہوگا، اور اس بورڈ پہ جو ہے آپ کو خط و خال، نقش نگار اور دوسری چیزیں نظر آنا شروع ہو جائے گی، جس کو ہم غیب کے علاوہ کوئی نام نہیں دے سکتے۔ اسی طرح جو ہے ہم ایک دائرہ بناتے ہیں، اس دائرے کو جو ہے مکمل سیاہ کر دیتے ہیں، اور مکمل سیاہ کرنے کے بعد جو ہے جب ہم اس کے اوپر توجہ مرکوز کرتے ہیں تو یہ دائرہ بھی جو ہے ہماری نظروں سے غائب ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ دائرہ نظروں سے غائب ہو گیا تو ہمارے سامنے جو ہے لامحالہ غیب کی دنیا جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ہم جو ہے ان مٹیریل کے اوپر جو خط و خال، نقش نگار بنے ہوئے ہیں، اس کے اوپر توجہ نہیں مرکوز کرتے، صرف خالی بورڈ کے اوپر یا خالی اسپیس کے اوپر یا خالی زمان کے اوپر توجہ مرکوز کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں بھی جو ہے ہمیں اس کے اندر جو ہے زمان کے اندر جو ہے، خلا کے اندر جو ہے یا وقت کے اندر جو ہے کائنات کے نقش نگار، خط و خال جو ہے روشنی کی شکل میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ والا مشاہدہ جو ہے، یہ والی مرکز جو ہے زمان و مکان کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعارف کراتی ہے۔ تو عزیزان قدر، اس مشق کے حوالے سے آپ کے ذہن کے اندر کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔